Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک لفظ استعمال کیا اور وہ لفظ صحیح استعمال نہیں کیا۔ وہ لفظ تھا الف لام میم سجدہ، جس کو میں ہا میم سجدہ استعمال کرتا رہا۔ وہ لفظ صحیح نہیں تھا۔ 21ویں پارے کی سورہ الف لام میم سجدہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس سورت کا نام سورہ سجدہ ہے اور الف لام میم سے یہ سورت کی ابتدا ہوتی ہے، جو میں ہا میم سے ابتدا کرتا رہا۔ کومنٹس کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگوں نے میری تعریف کے اندر بھی انہوں نے مجھے بتایا اور تنقید کے اندر بھی انہوں نے مجھے بتایا۔ میں سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے آپ نے تنقید کی یا چاہے آپ نے بھولا ہوا انسان سمجھ کر مجھے اپنی غلطی پہ متنبہ کرنے کی کوشش کی۔ میں آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس زندگی کی ٹینشنوں سے آپ سب کو آزاد رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سچا قرآن کا عاشق بنا دے۔ اس کے ساتھ اب تک جتنے لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے قرآن کریم کے حوالے سے، ملک پاکستان کے مختلف شہروں سے اور ملک پاکستان کے علاوہ عالم کے مختلف کنٹریز سے لوگوں نے مجھ سے رابطے کیے، ان میں سے سب سے پہلے میں ابتدا ان لوگوں سے کروں گا کہ جو ہمارے ماں باپ جن کی عمر تقریباً 60، 70 اور 80 ہو چکی ہے، ان میں سے اکثر لوگ مجھے روتے نظر آئے اور مجھے اتنی زیادہ حسرت ہوئی کہ یار پوری زندگی ان لوگوں نے قرآن کریم کے ساتھ گزاری اور آخری وقت کے اندر اب جسم کے اندر وہ طاقت نہیں رہی، ذہن کی وہ صلاحیت نہیں رہی، لیکن ان لوگوں کو قرآن کریم بھولنے کا کتنا زیادہ خوف ہے، کتنا زیادہ ڈر ہے۔ یقیناً میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ جوانی کے اندر یقیناً آپ کو قرآن کریم یاد ہوگا، اور جو انسان جوانی کے اندر کوئی کام کرتا رہتا ہے جب آخری عمر میں پہنچ جائے اس سے وہ کام چھوٹ جائے یا جسم یا اس کا ذہن ساتھ نہ دے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو جوانی کے عمل کی بنیاد پر اس کو آخری عمر میں بھی ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ یقیناً آپ سب لوگ ان میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنے میرے بھائیوں نے مجھ سے رابطے کیے 5 پاروں کے حوالے سے، 10 پاروں کے حوالے سے یا 15 پاروں کے حوالے سے کہ قاری صاحب ہم نے اتنا یاد کر لیا تھا لیکن وہ ہمیں بھول چکا ہے، تو میرے بھائی یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم یاد رہتا ہے پڑھنے سے۔ قرآن کریم کو پڑھیں۔ اب تک جتنی بہنوں اور بھائیوں کے میسج میرے پاس آئے کہ قاری صاحب ہمیں کوئی طریقہ بتائیں قرآن کریم یاد کرنے کا، یاد رکھیے میں گردان کی تعریف کرنے لگا ہوں کہ گردان کس کو کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے یہ تھمبنیل کے اندر بھی پڑھا اس کو۔ حفظ کے اندر ہمیشہ منزل بھولتی ہے، حفظ کے اندر قرآن کریم یاد نہیں رہتا۔ آپ کا ذاتی تجربہ ہوگا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو حفظ کے اندر منزل یاد رہتی ہے، ورنہ 15 پاروں کے بعد قرآن کریم بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ 15 پاروں کے بعد، 20 پاروں کے بعد قرآن کریم بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا بھائی قرآن یاد نہیں رہتا۔ قرآن یاد کب ہوتا ہے؟ قرآن کریم یاد ہوتا ہے گردان کے اندر۔ گردان کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد دوبارہ قرآن کو اسی وقت سے یاد کرنا شروع کر دینا، اور گردان کے اندر کوشش کریں 1 رکوع 2 رکوع روزانہ یاد کر کے سنائیں۔ جب 1 سپارہ ہو جائے وہ سپارہ سنائیں۔ گردان کے اندر کم سے کم 2 رکوع، زیادہ سے زیادہ 1 پاؤ سبق ہونا چاہیے۔ روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر آپ یہ سنائیں، 1 پاؤ سبق یا 2 رکوع سبق، 1 سپارہ سبکی اور 3 سپارے منزل۔ گردان اس طریقے سے آپ کریں، اور شعبان کے مہینے کے اندر آپ قرآن کریم کو نفلوں میں سنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد رمضان کے اندر آپ انشاءاللہ قرآن کریم ایسا پڑھیں گے کہ یہ بھائی آپ کی دعاؤں کا حصہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اب تک جتنے لوگوں نے مجھ سے رابطے کی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو سکول یا کالجز یا اس کے علاوہ وہ یونیورسٹیز یا وہ ڈاکٹرز کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ قاری صاحب
ہم اس شعبے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کو بھی یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ میری بات سے اکتفا کریں گے۔ میرا بھائی، میری بہن، میری ماں اور میرا باپ، میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ سے ملتمس ہوں کہ اگر ان شعبوں کے ساتھ آپ قرآن کریم کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس صورت میں تھا کہ جب آپ کو قرآن پہلے یاد ہوتا کہ قرآن پہلے یاد ہوتا، اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے روزانہ آپ 1 سپارہ 2 سپارے منزل پڑھ لیتے۔ قرآن کریم آپ کو پہلے یاد ہوتا، سکول، کالج یا یونیورسٹیز جانے سے پہلے یا بعد میں آ کر آپ روزانہ 1 سپارہ پڑھ سکتے۔ لیکن قرآن آپ کو بالکل بھول چکا ہے۔ جب قرآن بالکل بھول جائے تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا قرآن کریم کو دوبارہ سے حفظ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے حفظ کرنا تو بہت مشکل بات ہے، میں تو زیادہ سے زیادہ 1 سال دے سکتا ہوں یا 6 مہینے دے سکتا ہوں، تو 6 مہینے آپ کو دنیا کے کاموں سے دور رہنا پڑے گا۔ تو میرا اس سے مشورہ یہ ہے کہ جس کام کے ساتھ ہم منسلک ہیں، 1 سال کے لیے یہ والی ڈگری، یہ والے کام کر کے آپ اس کام کو مکمل کر کے آپ 1 سال اپنے گھر والوں سے اور دنیا سے بالکل ناراض ہو جائیں۔ کسی مدرسے کا رخ کریں، دور دراز کے مدرسوں کا رخ کریں۔ کتنی دیکھیں، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر کوئی بھی چیز لینی ہو، ہم ہر چیز کے اوپر خوب اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں۔ اگر ایک موبائل لینا ہو، سارے بازار کی مارکیٹیں ہم چھانٹ لیتے ہیں۔ بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، ہم لڑکے کے اندر کون کون سی صفات دیکھتے ہیں، سارے شہر کے لڑکے ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ بیٹے کا رشتہ کرنا ہو، سارے شہر کی لڑکیاں جنت کی حوریں ذہن میں رکھ کے ہم سب لڑکیاں ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک واحد قرآن کریم ہے کہ جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو پڑھانے والے کی صلاحیات کو ہم چیک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے حق تقاتی، جیسے کہ اس کا حق ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جب بھی قرآن کریم آپ کسی کے پاس یاد کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو پڑھانے والا بندہ اچھا ہونا چاہیے، وہ آپ کا وقت برباد نہ کرے۔ 1 سال یا 6 مہینے آپ ایسے قرآن پڑھیں جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ وہ ڈگری حاصل کریں جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ قرآن کریم کو بالکل ذہن سے نکال کے آپ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، ایک محدود مدت تک اس کام کو مکمل کریں۔ جب اس کام کو آپ مکمل کر لیں تو پھر وہ والے کام ذہن سے نکال کے آپ قرآن کریم کو 1 سال اس طرح چمٹ جائیں کہ جس طرح چمٹنے کا حق ہوتا ہے۔ اور اکیلے نہیں چمٹنا، کسی مدرسے میں جا کر کسی قاری صاحب سے اس کو یاد کرنا شروع کریں، اور مدرسہ اپنے شہر سے باہر کو تلاش کریں جہاں گھر میں 1 ہفتے میں 1 یا 2 بار آپ آئیں، یا 6 مہینوں میں یا مہینے میں 1-2 چکر آپ کے لگیں۔ آپ کا گھر کے ساتھ کوئی ربط نہ رہے، کیونکہ یہ حالات ایسے جا رہے ہیں، ہر گھر کے اندر ٹینشنیں اور مصیبتیں ہیں۔ گھر کے ساتھ جب رابطہ رہے گا، کام سے فارغ ہو کے گھر کی ٹینشنیں، گھر کی ٹینشن سے فارغ ہو کے کام، قرآن آپ کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا میرے بھائی، قرآن آپ کب یاد کریں گے؟ تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ جب آپ کام سے فارغ ہو جائیں، جو ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اگر سکول میٹرک کر رہے ہیں میٹرک مکمل کریں، اگر ڈاکٹرز کا کورس کر رہے ہیں تو وہ کورس مکمل کریں، جو ڈگری حاصل کر رہے ہیں یا جو بھی کام، کسی بھی کام کے ساتھ آپ منسلک ہیں وہ کام مکمل کریں، اور اس کے بعد آپ کسی مدرسے کا رخ کریں اور دنیا کے کام بالکل ذہن سے نکال دیں۔ اس لیے کہ اگر 70 سال یا 80 سال آپ نے زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمریں دراز کرے۔ اگر آپ نے 70 سال یا 80 سال آپ نے اپنی زندگی مبارک گزارنی ہے، اور اتنی لمبی عمر ٹینشن لینے سے بہتر ہے کہ جوانی کے اندر 1 سال کسی مدرسے میں آپ وقت لگا کے آپ قرآن کریم کو یاد کریں۔ اگر آپ 5 پارے ہیں یا 10 پارے ہیں یا 15 پارے ہیں تو پھر تو کسی قاری صاحب کے ساتھ آپ منسلک رہیں اور روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کر کے سنائیں۔ جب تک قرآن کو کھول کے پڑھیں گے نہیں، قرآن کو کسی کو یاد کر کے سنائیں گے نہیں، میرا بھائی قرآن یاد ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ کسی کام کے ساتھ اگر آپ منسلک ہیں، کئی میرے بھائیوں نے مجھ سے رابطے کیے، میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ میں ہر ایک کو جواب نہیں دے پایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا قاری قرآن بنائے، آپ سب کو حفظ و امان کے اندر رکھے۔ اگر آپ کسی بھی کام کے ساتھ منسلک ہیں تو کسی کام کے ساتھ منسلک رہ کر قرآن کریم تب یاد ہوتا ہے جب قرآن پہلے سے یاد ہو، وہ کام بھی کریں اور قرآن تھوڑا تھوڑا ریوائز بھی کرتے رہیں۔ لیکن جب بالکل یاد نہیں ہے، آپ جس کام کی طرف متوجہ ہیں وہ تو ہو جائے گا، لیکن قرآن کریم یہ رہ جائے گا۔ قرآن کریم آپ کو یاد نہیں ہے، قرآن کریم آپ کو یاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر چیز یاد تب ہوتی ہے جب اس کا استعمال ہو۔
جب قرآن کریم کو کھول کے یاد کر کے کسی کو سنائیں گے تو وہ کسی کے استعمال میں آئے گا، وہ آپ کے استعمال میں آئے گا، تب قرآن یاد ہوگا۔ جب خود ہی پڑھتے رہیں گے تو وہ استعمال نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، میں مثال کے طور پر آپ نے انگلش کے ٹینسز سیکھے ہیں تو ٹینسز سکھانے والے ٹیچرز نے آپ کو یہ ضرور بتایا ہوگا کہ ٹینسز، ایک ٹینس ہم آپ کو سکھائیں گے، آپ اس کو بول چال میں استعمال کریں، آپ اس کو لکھنے میں استعمال کریں۔ دیکھیں، ایک ٹینس آپ نے یاد کیا، سمجھا، اس کو آپ نے جتنا استعمال کیا نا اتنا وہ ٹینس آپ کو پختہ ہوا۔ کوئی بھی چیز آپ نے سیکھی یا کوئی بھی تجوید کا ایک قاعدہ آپ نے سیکھا، اس کو ایک صفحے کے اوپر آپ استعمال کریں، وہ تب یاد ہوگا۔ تو قرآن کریم یاد کر کے کسی کو سنائیں، وہ جب تک استعمال میں نہیں آئے گا وہ یاد نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے کام کے ساتھ رہ کر بھولا ہوا قرآن کبھی بھی یاد نہیں ہوتا۔ آپ سب میرے لیے بہت زیادہ محترم ہیں، لیکن بھولے ہوئے قرآن کے متعلق یہ جتنی بھی ویڈیوز میں اب بنا رہا ہوں، یہ میرا بنانے کا ارادہ بھی نہیں تھا اور یہ والے عنوان میرے ذہن میں بھی نہیں تھے۔ میں نے صرف ایک ویڈیو بنانی تھی کہ بھولا ہوا قرآن یاد کیسے کریں، لیکن یہ تمام ویڈیوز میں آپ کے سوال، آپ کے کالز، آپ کے میسیجز اور آپ کے رابطوں پہ بنا رہا ہوں کہ بعض دوستوں نے مجھے کہا کہ ہم کام کے ساتھ منسلک رہ کر قرآن کس طرح، کام کے ساتھ منسلک رہ کر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی قرآن تب یاد رہتا ہے جب پہلے سے یاد ہو۔ اگر پہلے سے یاد نہیں ہے تو پھر کسی مدرسے میں جا کے آپ قرآن کریم کو یاد کریں، اور حفظ کرنے کے بعد اگر آپ نے گردان نہیں کی پھر آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ حفظ کے اندر قرآن ضرور بھولتا ہے۔ بڑے بڑے قراء حضرات کا تجربہ ہے کہ حفظ جب آدھا ہو جائے تو قرآن بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن یاد کب ہوتا ہے؟ گردان کے اندر۔ گردان کس کو کہتے ہیں؟ قرآن حفظ کرنے کے بعد قرآن حفظ کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر قرآن کریم کو یاد کرنے کے ارادے سے اس کو یاد کرنا، اس کو گردان کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو بات بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور وقتاً فوقتاً آپ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ دور دراز سے جہاں سے بھی اب تک لوگوں نے مجھے اپنی ٹینشنیں، مجھے پریشانیاں بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی ٹینشنوں سے آزاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پکا حافظ قرآن اور عالم بعمل بنائے۔ اور میری دعا ہے کہ اکثر لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہوئے قرآن کریم بھولنے کے حوالے سے وہ رو رہے تھے، تو مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوئی۔ تو میرا بھائی دیکھیں، زندگی کے اندر آپ کی ایک چیز ٹینشن بنا رہی ہے، تو اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے آپ دنیا کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیں۔ اتنی لمبی جو عمر گزارنی ہے تو اس ٹینشن کو ایک سال میں ختم کرنے کی کوشش کریں، پوری عمر آپ سہولت اور آسانی سے گزار سکیں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا بھی اور آپ سب کا بھی حشر قرآن کریم کے ساتھ کرے، اور قرآن کریم کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ابو بکر حیات کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ آپ کا بھائی ابو بکر حیات۔ اللہ حافظ۔